السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما وعملا اللہم رب زدنی علما وعملا اللہم رب زدنی علما وعملا اللہم اعتق رقبتی من النار اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے جس نے ہمیں قرآن سیکھنے اور سمجھنے کا موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم حمد خدا بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے۔ یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا مگر، تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ اور رب ذوالجلال کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے۔ تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ حمد خدا کے بعد ہم بڑھتے ہیں آج کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالو میں دیکھیں الف پیچھے زبر آگی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ لو میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ وقالو لن تمسنا النار، لن میں دیکھیں نون ساکن کے بعد تا آ گئی، تو ہم نے رولز کیا پڑھے تھے کہ جب بھی نون ساکن کے بعد کوئی ایسا حرف آ جائے جو نہ اظہار کے خاندان میں سے ہو، اظہار کے 6 حروف ہیں حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان حروف میں سے نہ ہو اور نہ ہی یرملون میں سے ہو، یا، را، میم، لام، واو، نون میں، اگر ان میں ہو تو ادغام ہوگا، اور نہ ہی وہ حرف با ہو، بلکہ اس کے علاوہ اگر ہو تو وہ سارے کا سارے الفاظ جو ہیں وہ اخفا کے خاندان میں سے ہیں، چھپا کے پڑھیں گے۔ لن تمسنا النار، لن، یہ دیکھیں یہ اخفا کی آواز ہے، لن، اور جو آگے ہم نون مشدد میں غنہ کریں گے اس کی آواز اور ہوگی، یہ دیکھیں یہ ہے لن، لن تمسنا النار، ننار، ہم نے آگے جو زبان کی نوک ہے اس کو تالو کے ساتھ بالکل جما دینا ہے، دبا کے ننار، پوری کی پوری آواز ناک سے نکالیں گے، لیکن جب ہم اخفا کریں گے کچھ آواز ہمارے منہ سے نکلے گی کچھ ناک سے نکلے گی۔ لن تمسنا النار، تمسنا النار میں دیکھیں الف پیچھے زبر، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ تمسنا النار الا میں دیکھیں الف پیچھے زبر، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، اور حروف مدہ کے بعد آگے والے کلمے میں دیکھیں حمزہ بالکل سٹارٹ میں آ گئی ہے، تو اگلے کلمے میں حمزہ ہو تو یہ مد منفصل ہوگا، جدا والی مد، اس کو 2-2.5 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ الا ایاما معدودہ، دیکھیں اللہ کو 2-2.5 الف کے برابر لمبا کرنے کے بعد ایجا کو دیکھیں الف پیچھے زبر، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ایاما معدودہ، مم میں دیکھیں میم مشدد آگی، غنہ کریں گے، پورے قرآن پاک میں جدھر جدھر بھی
نون کے اوپر شد آئی یا میم کے اوپر شد آئی ہم وہاں غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے۔ ایاما معدودہ، دو میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے اور آگے گولتا آ گئی، اس کو ہم ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، معدودہ۔ قل اتخذتم، قل اتخذتم، قل اتا کو تا کو ہم نے لمبا نہیں کر دینا، اتا نہیں کرنا، یہ مجہول ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا، تا کے بعد آگے الف کی ادائیگی آ جائے گی۔ قرآن پاک میں ہم کچھ بھی خود سے نہیں لگاتے تو اس لیے اس کو جلدی ذرا ادا کریں گے۔ قل اتخذتم عند اللہ، تم عین میں دیکھیں میم ساکن کے بعد عین آ گئی تو ہم نے رول کیا پڑھے تھے کہ جب بھی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کچھ بھی آ جائے گا وہاں اظہار شفوی کا قاعدہ جاری ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ قل اتخذتم عند اللہ، عین میں دیکھیں نون ساکن کے بعد دال آ گئی تو ہم نے رول کیا پڑھے تھے کہ جب بھی نون ساکن کے بعد کوئی بھی ایسا حرف آ جائے جو اظہار کے خاندان میں نہ ہو، ادغام کے خاندان میں نہ ہو اور نہ ہی با ہو، وہاں پر اخفا ہوگا، چھپا کے پڑھیں گے۔ جیسے ادھر ہم پڑھنے لگے ہیں عند اللہ، عند اللہ، لفظ اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پیچھے زبر آ گئی ہے۔ عند اللہ عہدن، آہ نہیں کرنا، آواز کو ہلائیں گے نہیں، عہدن عہدن۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ، فَلَن میں دیکھیں نون ساکن کے بعد یا آ گیا جو کہ یرملون کے خاندان میں سے ہے، یعنی کہ ادغام کے خاندان میں مدغم کر دیں گے، ملا دیں گے، اور جہاں پہ ہم نے ادغام کرنا ہوتا ہے اس کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جو آگے یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ اگر 6 حروف ہوں گے ان کے اوپر شد ہوگی، ان کے اوپر شد ہوگی، یہ 3 دندانوں والی جو ہے یہ شد ہوگی۔ یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، ملا دینا ہے۔ ادغام کا مطلب ملا دینا، مدغم کر دینا۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ، لفظ اللہ کا لام ہم یہاں پر موٹا پڑھیں گے کیونکہ پیچھے زبر آ گئی۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، عَهْدَهُ، الٹی پیش آ گئی اور الٹی پیش جو ہے یہ واو مدہ کے قائم مقام ہے، اتنا لمبا کرتے ہیں، اس کا رول بھی واو مدہ والا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آگے والے کلمے میں حمزہ آ گئی ہے، مد منفصل کا قاعدہ جاری ہوگا، 2 ڈھائی الف کے برابر لمبا کریں گے۔ عہدہ ام تقولون، ام تقولون میں دیکھیں میم ساکن کے بعد تا آ گیا۔ رول کیا پڑے تھے کہ جب بھی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کچھ بھی آ جائے گا وہاں اظہار ہوگا، اظہار شفوی ہوگا، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ام تقولون، تقولون میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، لو میں بھی واو ساکن پیچھے پیش، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ ام تقولون علی اللہ، لفظ اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا کیونکہ پیچھے زبر آ گئی، علی اللہ ما لا، ما اور لا کو ایک ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، ما لا تعلمون، تعلمون میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ آگے آیت بھی مکمل ہو گئی ہے لہٰذا ہر حرف کو ساکن بھی کر دیں گے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اب اس آیت کی قرات پڑھ لیتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بڑھتے ہیں اب اس کے ترجمہ و تفسیر کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں کیا ارشاد فرمایا۔ وقالو، اور وہ بولے،
لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز آگ نہ چھوئے گی۔ کون بولے؟ یہودی بولے۔ یہودیوں کی یہ بدگمانی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ دوزخ میں ہرگز ہم داخل نہ ہوں گے، ہم جو کچھ مرضی کریں۔ اب یہ ان کا دیکھے خیال باطل۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کے پاس اتنا علم نہیں تھا، انہوں نے بس ظن گھڑا ہوا تھا، اپنے دماغوں میں گمان کی پیروی کرتے تھے، اس کے پیچھے چلتے جاتے تھے، کسی سے علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ تو کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ہرگز آگ میں داخل نہ ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کے لیے جتنے عرصے ہمارے آباء و اجداد نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، عذاب سے اس کے بعد ہم چھوٹ جائیں گے۔ اور وہ مدت کتنی تھی؟ 40 دن، جو کہ اس آیت میں آگے آپ پڑھیں گے تو بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ بعض یہودیوں کے نزدیک صرف اور صرف 7 دن ہے۔ تو دیکھیں کہ کیا فرمایا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں ہرگز آگ نہ چھوئے گی الا مگر ایاما معدودہ، گنتی کے چند دن، 40 دن یا 7 دن۔ قل آپ فرما دیجئے اے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے اتخذتم عند اللہ، کیا تم نے اللہ سے لے رکھا ہے عہدن، کوئی عہد، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اگر لے رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ام تقولون، جو کچھ تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، ما لا تعلمون، جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے۔ تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے، یعنی کہ ان کو خود بھی کوئی نہیں پتا تھا کہ یہ بات کہاں سے چلی ہے تو کہاں جا کے ختم ہونی ہے۔ اس آیت کریمہ میں کیا بیان فرمایا؟ اے حبیب تم ان لوگوں سے فرما دو، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں چند دن کے لیے ہی آگ میں ڈالے گا؟ اگر ایسا کوئی عہد ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے ایسا وعدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ایسا وعدہ کیوں کرے گا تم جہنم میں زیادہ عرصے کے لیے نہ رہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، جس نے گناہ کا ارتکاب کیا اور اس کے گناہ نے اسے ہر طرح سے گھیر لیا، یعنی کہ وہ کفر میں جا پڑا، تو وہ جہنم میں جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہے گا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشگی ہے وہاں میں، پھر وہاں سے نکالے نہیں جانے اگر تم کفر پر مرے ہو۔ تو یہودیوں کا طریقہ کار تو یہ تھا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں ہی بعض یہودیوں نے اپنی تورات سے مٹا ڈالی تھی، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا وہ تو ایمان والا ہے ہی نہیں، وہ بھی کفر کے دائرے میں ہی ہے، ان پر بھی اسی طرح کا عذاب کی حد جاری کی جائے گی جو کافروں کے بارے میں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، قرآن پاک پر عمل کرنے، اسے دوستوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کی طلبگار